دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کو دنیا دنا یدنو سے ہے، دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت قریب اقرب ہے، انسان کو یہ پہلے ملتی ہے، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ثانوی حیثیت پہ ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ آخرت ملے گی انسان کو۔ تو آخرت کا جو زندگی ہے اس کو ولدار الآخرت خیر کہا ہے، اور دنیا کو دنیا دار الدنیا، دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا گھر ہے۔ تو دنیا انسان کو پہلے ملتی ہے اور آخرت انسان کو بعد میں ملتی ہے۔ تو دنیا کے زندگی کے اندر انسان کو اللہ نے جو حواس خمسہ دیا ہے، آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، سوچ دی ہے، جسم دیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انسان کو دی اسی لیے ہے کہ تاکہ ان تمام چیزوں سے جو ہے انسان اپنے حواس خمسہ کو استعمال کر کے اللہ کے جو امتحانات ہیں اس سے اپنے آپ کو پاس کروا لیں۔ اگر حقیقت دکھا دی جائے، اگر انسان جیسے کہ ہم لطیف ہے، کثیف ہے، انسان کی جو جسم ہے وہ کثیف ہے، اور کثیف جو لطیف یعنی باریک چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، پر باریک چیزیں کثیف چیزوں کو دیکھ سکتی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ انسان کثیف ہے، انسان کا جسم موٹا تازہ ہے، بھرا ہوا مٹی سے بنا ہوا ہے، اور جنات ہے وہ لطیف ہے، وہ آگ سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، پھر اس سے زیادہ فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے۔ تو جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، اور جنات کو فرشتے دیکھ سکتے ہیں، جنات فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ نے انسان کو یہ حواس خمسہ دیا ہے، اسی ان چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو دنیا کے اندر رہ کر چیزوں کو پہچاننا ہے، محسوس کرنا ہے، اور آخرت کے لیے جو ہے پاس ہونا ہے۔ اگر ہم حقیقت کو دیکھ لیتے تو پھر وہ اس کی مثال تو ایسے جیسے کہ ایک لڑکا ہے، بچہ پیپر دے رہا ہو، اور پیپر دیتے دیتے اگر اس کے سامنے سوال کا جواب جو دے دیا جائے تو پھر وہ کیسے پاس کہلائے گا، کیونکہ اس کے سامنے تو حقیقت نظر آ گئی، اس کو تو سوال کا جواب مل گیا۔ تو اسی طرح جو ہے آخرت کی زندگی کے کامیابی کے لیے ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر اس امتحان میں پاس ہونا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں جہنم سے پوچھوں گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی نہیں، حل من مزید، حل من مزید، میں نہیں بھری، اور ہے تو دیں، اور ہے تو دیں۔ یعنی اللہ نے جہنم کو اتنا جو ہے بڑا کر کے بنایا ہے، پوری انسانیت کو بھی اگر ڈال دی جائے تو وہ حل من مزید، حل من مزید کا جو ہے بولتی رہے گی۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب ہو کے آخرت کی زندگی کے لیے جو جائیں گے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ اللہ نے یہاں پر جنتی کے لیے، جنتیوں کے لیے تین صفات بیان کی۔ ایک متقین کا لفظ ذکر کیا ہے۔ متقین کہتے ہیں کہ جو کرنے والے کام ہے وہ کرنا ہے، جو نہ کرنے والے جو کام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ایک آدمی کرنے والے کام ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پر وہ نہ کرنے والے کام جو وہ بھی کر رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، تو نہ کرنے والے کام بھی کر رہا ہے، کرنے والے کام بھی کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ متقین سے نہیں کہتے، متقین کہتے ہیں کرنے والے کام کو کرنا ہے اور نہ کرنے والے کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے بعد اس سے اوپر کا درجہ ذکر کے اواب، اواب کہتے ہیں یعنی اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اور اس کے بعد ذکر کے حفیظ، حفیظ کہتے ہیں کہ ہر وقت اس فکر میں رہنا کہیں میں جو کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو لوام، انسان دنیا کی تو زندگیوں سے تو امارۃ السوء، وہ دنیا کی زندگی کے اندر تو انسان کو جو ہے وہ گناہ کی طرف ابھارا جاتا ہے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے۔ لیکن جب انسان نیک بن جاتا ہے، حفیظ بن جاتا ہے، اللہ نے جو تین صفات یہاں پہ ذکر کی جنتیوں کے بارے میں، جنتی کون کون جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ جن کے اندر تین صفات پائی جائے، متقین، اواب اور حفیظ۔ حفیظ کہتے ہیں اس کی جو ہر وقت جو اپنی فکر کرتا رہے کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں سنت کو تو نہیں توڑ رہا، کہیں میں اللہ کے جو ہے احکامات کو تو نہیں توڑ رہا۔ تو یہ اس کی مثال ایسے جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو لوام، انسان کی جو نفس ہے اس کو ملامت کرنے لگتی ہے کہ تجھے کیا ہو گیا، تو ایسے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے جو تیرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو وہ پھر جب گناہ کرتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ ارے بھائی میں نے ایسا گناہ کر لیا تو میں توبہ کروں، فوراً سے جو ہے اللہ کی طرف
طرف رجوع ہو جاؤں. تو پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اسی کو حفیظ کا کہا جاتا ہے. اور حفیظ جب انسان بن جاتا ہے تو اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے، یعنی جب انسان کو موت آنے لگتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کے اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ چل ہم تجھے لے جاتے ہیں اللہ کے پاس. اور اللہ کے پاس لے کے جب اس کو جاتے ہیں تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، اے میرے بندے تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور جنت کے لیے روانہ ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. تو یہاں پر نفس مطمئنہ حفیظ جب انسان ہوتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. اور نفس مطمئنہ کے بعد انسان کو خوف آنے لگتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں، آگے کی فکر ہونے لگتی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ تم کیوں گھبرا رہا ہے، تجھے ہم نے دنیا کے اندر بھی تیری حفاظت کی ہے، تیرے ہم محافظ تھے، اور آخرت کی جو سفر ہے ہم تجھے لے جا رہے ہیں اس میں بھی تو مت گھبرا، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے پورے سفر کو بآسانی طے کروا دیں گے. یہ نیک لوگوں کے نفس مطمئنہ اور حفیظ لوگوں کی علامت ہے. یہ تین صفات جو اللہ نے بیان کیے، ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے یہ کہیں گے. اور جہنم کے بارے میں جو کہا ہے حل امتلأت وتقول حل من مزید، یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مصر کے کچھ لوگ جمع ہو کے کہا کہ جہنم کے بارے میں اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ ہم ایسا کوئی الفاظ عربی ہے، سب ہماری زبان مادری عربی ہے، تو ہم کیوں نہیں قرآن کے جو ہے مد مقابل کوئی جہنم کے بارے میں یا کوئی بھی آیت لکھ کے نہیں لا سکتے. تو ان سب نے جو ہے کہا کہ چلو ہم جو ہے کوئی آیت لکھ کے لے آتے، کسی نے لکھ کے لے کر آگے